موضوع میرے ذمہ تین ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ منٹوں کے اندر میں تینوں قرآن صاحب قرآن شان علی اب میں نے بیان کرنا ہے۔ قرآن رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، بڑی بات بڑی عظمتوں والی کتاب ہم تک جناب والا پہنچی، لیکن حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے۔ اب جناب والا توجہ فرمانا، چاہے قرآن کی حفاظت کی بات ہو یا صاحب قرآن کی حفاظت کی بات ہو، دونوں کا محافظ میرا رب ہے۔ میں تو کیا حفاظت کریں گے؟ رب العالمین حفاظت فرما رکھا گئے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، جب قرآن کی باری آئی رب العالمین نے فرمایا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِلَىٰ آخِرِهِ، فرمایا قرآن کے محافظ ہم ہیں، ہم نے نازل کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ جب آمینہ کے چاند کی باری آئی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، العالمین نے فرمایا لوگو اے سونیا مٹھل مل ٹھارا میرا یارا، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حفاظت صاحب قرآن کی بھی میرا رب فرما رہا ہے، حفاظت اس قرآن کی بھی میرا رب فرما رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب والا کتابیں آتی رہی اور کوئی جناب والا صحیفے آتے رہے، نبیوں پہ نازل ہوتے رہے، لیکن جناب داؤد علیہ السلام کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا جبریل جی ربا حکم فرمایا جا چلا جا، یہ زبور میں نے کتاب میری کتاب ہے، زبور پورا ضابطہ حیات ہے، جا کے میرے نبی داؤد علیہ السلام کو زبور دے کے آ۔ جناب جبریل یک بارگی کے ساتھ پوری کتاب لے کے جناب داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ باری آئی جناب موسیٰ کلیم اللہ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل تو رات مکمل ہو چکی، مکمل کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے، جا کے میرے کلیم پہ دے آ۔ اللہ اکبر، جناب روح اللہ جناب عیسیٰ پاک کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا انجیل کتاب ہے، مجھ رب کی کتاب ہے، میرے نبی برگزیدہ نبی رسول عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ پوری کتاب یک بارگی کے ساتھ جناب عیسیٰ کے پاس پہنچی۔ اب جب میرے تیرے نبی کی باری آئی، آمینہ کے لال کی باری آئی، وہ میرا سونا نبی جناب سیدہ زہرا پاک کا بابا جانی اسلیل کے لالا جان، اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام کے آقا و مولا ہمارا سونا نبی لجپال نبی کی باری آئی، جناب جبریل مالکہ صحیفے سارے آتے رہے، تیرے نبیوں کے پاس کتابیں ساری کی ساری آتی رہی۔ اب تیرا آخری نبی آ چکا، خاتم الانبیاء نبی آ چکا، اے میرے اللہ اے کوئی کتاب جو تیرے نبی کو دے کے آؤں۔ فرمایا اے جبریل کوئی اور نبی تھے جن کو ڈائریکٹ ساری کتاب دی گئی، یہ عام نبی نہیں ہے، یہ ساڈا یار بن کے آیا، ہمارا پیار بن کے آیا ہے، میرا حبیب بن کے آیا ہے، آخری نبی بن کے آیا ہے۔ یا اللہ قرآن کیسے لے کے جاؤں؟ فرمایا میرے سونا محبوب اللہ اکبر جیسے چاہے گا قرآن آئے گا۔ اے جبریل جی ربا، فرمایا دیکھنا مکہ کی نگری میں میرا سونا کتنا سونا لگ رہا ہے چلتے ہوئے، یا اللہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا جبریل لے جانا پھر قرآن، یا اللہ کیا لے کے جاؤں؟ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ بولی جو نا پھر آواز دلی نہ رکھو۔
کو پھر محبت بولی جو سبحان اللہ. بالکل کوئی خارجی بات نہیں میں کرنی, میں گل قرآن حدیث دی کرنی ہے تو جلدی نال کرنی ہے, اس سے گلو جلدی جا رہا تھوڑے ٹائم وچ بہت کچھ دینا چاہنا. نعرہ رسالت, محبت بولو نعرہ رسالت, اور جوان نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. فرمایا جیسے ضرورت میرے نبی کو ہوگی اس ضرورت کے تحت قرآن آتا رہے گا, کچھ مکی بنے گا کچھ مدنی بنے گا. اللہ اکبر, یک بارگی کے ساتھ نہیں, اللہ اکبر. پھر قرآن آیا, رب کا قرآن صاحب قرآن پہ آیا. اللہ اکبر. جناب حضرت میرے پاک نبی علیہ السلام غار ہیرا سے نیچے اترے, آج نیا نیا کلام ہے. صحابہ کرام دیکھتے رہے, ہے تو یہ بھی عربی ہے وہ بھی عربی, قرآن کون سا, نبی کا فرمان کون سا. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے, یہ محمد کا فرمان ہے. تب جا کے پتا چلا کہ یہ رب العالمین کا قرآن ہے. اللہ اکبر. میرے نبی جب قرآن لے کے آئے, غار ہیرا سے نکلے, اللہ اکبر. کیا بہار تھی, کیسا سما تھا, کیا نظارہ تھا. اہل دل کہتا ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. واقعی پڑھے لکھے ہو بھائی, وہ سمجھ گئے ہو نسخہ کیمیا. فرمایا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آنا تجھے بتاؤں وہ نسخہ کیمیا کتنی عظمتوں والی کتاب ہے, کتنی شانوں والی کتاب ہے. قرآن, رب کا قرآن. فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. واہ جی واہ, واہ بن چوکیاں آلے ہو. پہلی وار ہے کہ لگتا ہے صدیوں پہلے رشتہ ہے. واہ جی, نعرہ رسالت. اے تو جیتے جاگتے ہو ماشاءاللہ. میں سوچا قبرستان ہی تھا نا آ گیا کدھرے, لیکن پہلے سوچیا سی میں باہر گڈی کھڑی کرنی, لیکن ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ سلامتی عطا فرمائے. یہ رب کا قرآن ہے. فرمایا جدھر سے بھی وار کرے باطل اس کا وار بے وار ہوگا, کیونکہ قرآن کا محافظ میرا رب ہے اور یہ قرآن میں ہے. فرمایا جلاتے ہو تو جلاتے رہو, جتنی گستاخیاں کرتے ہو قرآن کی کرتے رہو. قرآن مٹنے والا نہیں, محافظ جو خلاق کائنات ہے. رب العالمین نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا اگو وار کرے باطل پھر بھی بیوار ہے, اگر جناب والا پچھو وار کرے پھر بھی باطل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مالک کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تنزیل من حکیم حمید. فرمایا کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا کلام نہیں ہے, یہ اس ذات کا کلام ہے جسے خلاق کائنات کہا جاتا ہے. قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں. اس لیے جناب والا اہل دل کہتا ہے کہ اے قرآن اے نورانی شیشہ ستارہ دکھاوے, اے جو پڑھے تے اے عمل کماوے, او سدھا جنت جاوے. ایک باری کہتے ہو سبحان اللہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں. قرآن, یہ قرآن سے قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا. اب آؤ نا زہرا کا بابا جانی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فرمان سنو. اللہ اکبر کبیرہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
تاجدار ختم نبوت قبلہ حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب صدیقی. درود پاک پڑھ لو ایک بار الصلاۃ. ایک بار سبحان اللہ. یہ تو تھی قرآن سے عظمت قرآن. اب آؤ نا حضور کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت قرآن سنیں. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان القرآن فی احاب والقی فی النار محترق او کما قال علیہ السلام. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے نا جو قرآن. لو ان القرآن فرمایا اگر قرآن کو فی احاب فرمایا اگر چمڑے میں ڈالا جائے نا قرآن کو جی سونا تو فرمایا پھر اس چمڑے کو القیا فی النار آگ وچ پایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا محترقہ آگ جلا نہیں سکتی. کیا عظمت ہے کیا شان ہے قرآن کی. اللہ اکبر. فرمایا اگر قرآن کو چمڑے میں ڈالا جائے اور پھر چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے محترقہ آگ جلا نہیں سکتی. شارحین حدیث فرماتے ہیں لوگوں بندہ بھی تو ایک چمڑے کا ہے بندہ بھی ایک چمڑے کا ہے. فرمایا اگر چمڑے میں قرآن ڈالا جائے اور چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی تو جس سینے کے اندر رب کا قرآن آ گیا اس حافظ قرآن کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. محترم قبلہ حافظ عمیر صاحب مبارکباد کے مستحق بالخصوص و بالعموم سارے جتنے انہیں قرآن سنا تراویح کی صورت میں. اللہ اکبر. سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے. اللہ اکبر. فرمایا یہ قرآن ہے. کیا بات ہے. قربان لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں جامع ترمذی کی حدیث پاک دوسری حدیث پاک سنانے لگا ہوں. توجہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا القرآن احب الی اللہ من فی السماوات والارض ومن فیہن او کما قال. نہیں تھوڑا والیوم ٹلا ہو گیا. بولی جو سبحان اللہ. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین بھی اسی کی مخلوق آسمان بھی اسی کی مخلوق. فرمایا زمین و سماوات اور جو کچھ ان میں ہے فرمایا سب چیزوں سے پڑھ کر اللہ قرآن سے پیار کرتا ہے. اب خود سوچنا اللہ قرآن سے اتنا پیار کرتا ہے تو جس حافظ قرآن کے سینے میں جناب والا قرآن آ گیا وہ حافظ رب کو کتنا پیارا ہوگا. نانا بات ختم کروں وہ حافظ اتنا پیارا ہے تو جس کے صدقے میں قرآن ہم تک پہنچا اس نبی الانبیاء کے کتنا پیار کرتا ہوگا. وہ محبوب کتنا پیارا ہوگا. وہ عظیم محبوب کتنا پیارا ہوگا. اور میرے پاک نبی لجپال نبی کے غلاموں نور اللہ مرقدک یا احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی. آپ فرماتے ہیں اور آپ نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے جناب والا لکھا اور کیا ہی خوب لکھا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے. یہ قرآن کی عظمت ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا. آواز آنی چاہیے ہتھنوں چاہ کیا کہہ دو ذرا لطف آ جائے. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے نبی سب سے
قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں تیسری حدیث پاک اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور یہ مشکات المصابیح کے اندر جناب والا حدیث پاک موجود عربی عبارت اس لیے چھوڑ رہا ہوں وقت کافی بیت چکا ہے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا جس نے قرآن جناب والا حفظ کیا جی سونا حکم فرماؤ فرمایا جس کے سینے میں قرآن آیا وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فرمایا اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا اس کے حرام کردہ اشیاء کو حرام جانا حافظ قرآن حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا فرمایا لوگو قیامت تک آنے والے مسلمانوں یاد رکھنا میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ كَمَا قَالَ میرے پاک نبی نے فرمایا فرشتوں سے رب فرمائے گا نیکوکاروں کو تم داخل کرو سخی کو بابو سخا سے داخل کرو روزے دار کو بابو سیام سے داخل کرو بابو صلاۃ نمازیوں کو داخل کرو نیکوکاروں کو داخل کرتے جاؤ صدقات و خیرات کرنے والے کو داخل کرتے جاؤ یا اللہ یہ حافظ قرآن ایک مطلب یہ ہے رب فرمائے گا وہ دروازہ جنت کا کھلا ہے حافظ قرآن جا چلا جا جنت میں چلا جا شارحین حدیث فرماتے ہیں وہ لوگوں دوسرا ادخل یدخل ادخال اس کا معنی یہ بھی ہے فرمایا اللہ فرمائے گا اے فرشتوں باقی سارے نیکوکار تم داخل کر کے آؤ حافظ قرآن کو میں اللہ خود داخل کر کے آؤں زندہ باد اللہ سلامتیاں عطا فرمائے محبت نہ بولو سبحان اللہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ خود داخل اس سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور عربی عبارت وہ بھی چھوڑ رہا ہوں جلدی سے توجہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن کی باری آئے گی نا تو اللہ فرمائے گا یہاں پہ ٹھہر جانا اور وہ دیکھنا اپنے 10 وہ اہل بیت اپنے گھر والے وہ 10 اپنے خاندان خونی رشتہ کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی شفاعت کر اب حافظ قرآن کھڑا ہے یہاں پہ تو ہم کیا سکتے ہیں جی حافظ چلے گئے تو پھر پوری دنیا چلی جاسی جنت ہم تو کیا دیتے ہیں نا اے پھٹے پرانے ہیں چٹائیاں پہ بین آلے نہیں اسی پھر وڈے ہوتے اے حافظ ہم انہوں نے پتہ نہیں بھائی اے حافظ اگر تینوں میلے کو چلے دس دن تو اندروں آپ حیاتی ہیں اور گھڑی والے بابے آکے اسی کے باروں دسن اے میل کو چلے پر اندروں آپ حیاتی ہونٹ دسن تریایا وانگے پر جان ندی چنہاتی اللہ رب العالمین فرمائے گا شفاعت کر اب حافظ قرآن میدان محشر میں کھڑا ہے توجہ اور عرض کرے گا مالکا میں دیکھ رہا ہوں میرا چچا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے او لوگو حافظ قرآن جٹ صاحب کا پتر ہے دیتا بٹ صاحب دا ہے دیتا تے راجہ صاحب دا تے سردار ہوندہ یا شاہ صاحب دا پتر ہے جڑا بھی ہے حافظ قرآن شفاعت کرے گا لفظ سفارش قبول فرمائے گا اگر عام حافظ قرآن کی شفاعت کا یہ عالم ہے تو جس کی نعت بل کے پورا قرآن آیا ہے اس نبی الانبیاء کی شان کیا ہوگی یہ کہتا ہے دل کے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے جی کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے اچھا کیا کہنے جی کیا کہنے اس کی آواز آنی چاہیے محبت نہ ذرا کیا کہنے
واہ جی واہ رمضان کی بہاروں میں بڑا سونا رمضان سجایا جے اللہ دا گھر بھی دا آج بے کے بھی جوڑ سجا رہے ہو کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے اور بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے جی دن حشر دے سال تو عطا رب آکھے گا ماہینو دن حشر دے سال تو عطا رب آکھے گا مدنینو انداز محبت دے کیا کہنے بھائی تانبے کی زمین ہوگی تو سر سجدے پہ ٹکے گا اور والضحا والا چہرہ کس کے لیے تیرے میرے لیے تانبے کی زمین سورج آگ برسا رہا ہے لیکن حضور جبین ٹکائیں گے تیرے میرے لیے تاکہ شفاعت ہو جائے اللہ اکبر رب فرمائے گا دن حشر دے سال محبوبہ اٹھا تیرا چہرہ یہاں ٹکنے کے لیے نہیں تیرا چہرہ آئے سال محبوبہ اٹھا ارفع راسک سال مانگ کے منگدائیں تو عطا کیا جائے گا دن حشر دے سال تو عطا رب آکھے گا ماہینو انداز محبت دے جناب آدم بھی وہاں پہ موجود جناب عیسیٰ روح اللہ تک 1.25 لاکھ نبی وہاں پہ موجود ہوں گے سارے نبی موجود جناب آدم بھی یہ انداز دے کر عرض کریں گے واہ مدنیاں کیا کہنے جی کیا انداز محبت دے کیا کہنے یہ ہے قرآن یہ کیا ہے قرآن کیا شان ہے قرآن کی اور صاحب قرآن جائیں ہماری کیا اوقات تھی یہ کرم ہے ان کا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں قربان جائیں لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ ضرور بنو یہ ادارے یہ قبلہ علماء احتشام جمی حضرات اور قبلہ بالخصوص علامہ سرفراز میں صدیقی صاحب خوبصورت ادارہ ہے خوبصورت لوگ ہیں خوبصورت آپ لوگ ہو اپنے بچوں کو قرآن پڑھو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا اے ہے یہ چھوٹا اے ہے یہ بڑا بی ہے چھوٹا بی ہے ماں تو سوتی ہی نہیں ابا جی سوتے ہی نہیں جب تک ہوم ورک نہ کروا لیا جائے نہیں بیٹا پھر سکول چو مار پیسی یہ بڑا اے تا چھوٹا اے دے پہچان کر یہ تو سارے ہی کہتے ہیں نا میں کوئی عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں ہمارے بچے بھی سکول میں پڑھتے ہیں لیکن بابا جتھے بڑا اے تا چھوٹا اے دسیا ہی اتھے کاش اے بھی دسیا ہے کہ اے باریک تا ہے اور یہ موٹا تھوا ہے کبھی یہ بھی بتا دیتا کہ یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے اور نقطوں والا قوف موٹا پڑھا جاتا ہے جی کدے بھی دسیا اللہ اکبر کتنی ترویج دی ہے ہم نے زبانیں تو ساری ان کی ہیں نا ساری رب کی پیداوار ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آہا یہاں سے ایک بات اور یاد آ گئی وہ بھی کر دو قرآن کیوں عربی وچ ہے جی اگر یہ کہو نا کہ رب کی زبان عربی ہے تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے رب کو زبان پہ محدود کرنے والا کیونکہ رب کی زبان عربی یہ کہنا نہیں وہ زبانوں سے بھی پاک ہے انگریزی ہو فارسی ہو انگلش عربی ہو کوئی بھی ہو ہندو جناب والا ہندوانی زبان ہو ہندی ہو اردو ہو کوئی بھی ہو زبانوں کا خالق تو میرا رب ہے زبانیں ساری اس نے پیدا کی ہیں تو پھر انگلش وچ بھی تو آ سکتا سنا عربی وچ کیوں آئے جب اس کی زبان عربی خاص کرنا یہ غلط بات ہے تو جب خاص کر نہیں سکتے تو قرآن عربی میں کیوں انگلش بھی اسی کی پیداوار عربی بھی اسی کی پیداوار ساری زبانوں کا خالق جب میرا تیرا رب ہے تو پھر قرآن عربی میں کیوں کوئی اور وجہ نہیں وجہ فقط یہ ہے کہ سنے یار کی زبان عربی بن کے آئی ہے محبت بولو سبحان اللہ
वगरना तौरात इंजील ज़बूर वो तो इब्रानी ज़बानों और सुरियानी ज़बानों में भी आती रही, अरबी में इसलिए आई सुने यार की ज़बान। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों, अगर हम जनाबे वाला ये कहें ना भाई बच्चों को मदरसा में दाखिल करो, तो लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो शाह जी दाखिल तो करा लेकिन खाएगा कित्थों हैं जी, खासी फिर खाने कई बंदे रब बन जाते हैं ना, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे। हालांकि उसने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, और मैं रिज़्क़ हमारे जिम्मे है, हम अगर पत्थर में कीड़ी को रिज़्क़ दे सकते हैं तो अशरफुल मखलूकात को नहीं दे सकते। और मैं रिज़्क़ का जिम्मा हमारे जिम्मे है, लेकिन लोग पता है ना दिल में फिर खाएगा कित्थों, अगर आप फज बना छोड़ा तो फिर खाएगा कित्थों। अच्छा चलो इस नू रहन दो, एक मिनट ऐसे इस जुमले नू रखो साइड ऊपर। दूसरा जुमला, दुनिया विच सारे तो ज्यादा मौलवी खांदे ने, ये भी असां आखदे ना, एवें गल है करन वाली। पहली गल है कि खाएगा कित्थों, ते दूजी गल सारे तो ज्यादा खांदा कौन है? हैं जी बकरे जनाब है जी, खाएगा कित्थों तो फिर खांदे सारा तो ज्यादा। एक जगह तो रहो मछली वाल कदे इधरों तिलक गया कदे उधरों तिलक गया, वो एक ही रहो ना, पहले खाएगा कित्थों तो खांदे भी ज्यादा। और बंदा अगर ये आखे भाई ओ जनाब ओ बन चौकिया कॉलेज को लो बंदा तो क्या सी गंजा, वो गंजा केड़ा गंजा ओ जिते वड्डे वड्डे बाल सन, फिर नहीं ना कोई गल जुड़ती नहीं ना। वो बंदा एक बैठक बाजार में बड़ा सोहना जनाबे वाला है तो नबीना है, नजर को नहीं सांदा लेकिन कपड़े बड़े सोहने सींदा है, गल मिलती नहीं। खाएगा कित्थों तो खांदे ज्यादा। चले आ, ये दीन इज्जत देता है, कभी इज्जत मजनू नहीं होने देता। ये दुनिया भी आबाद तो करवाना चाहता है, कब्र और हशर भी आबाद रखना चाहता है, तो बच्चों को हाफिज़ कुरान बना, डिग्रियां करवा, इंजीनियर करा, पायलट बना, जो मर्जी बना, लेकिन कुरान को रख के नहीं, कुरान को जोड़ के बना। मोहब्बत ना बोलो। बातें बहुत, लेकिन वक्त बिल्कुल इख्तितामी मराहल में और बहुत ही ज्यादा वक्त बीत चुका है। अल्लाह अकबर। कुरान भी बड़ा यजीम है, साहिब कुरान बड़ा यजीम है। पत्थरों पे अगर नाजल होता रेजा रेजा, लेकिन यह सीना मुस्तफ़ा है जिनकी वजह से कुरान उन्होंने सहाबाए किराम अहले बैत तक पहुंचाया। फिर उनने कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों सहाबाए किराम की कुर्बानियों पे करोड़ों सलाम, और अहले बैत अतहार की कुर्बानियों पे भी करोड़ों सलाम। अल्लाहु अकबर। कुरान पहुंचाने में कितनी मुशक्कत हुई, अब हम तक जो कुरान पहुंचा उनकी कुर्बानियों की वजह से अब हम पे वाजिब है हम अपने बच्चों तक भी कुरान पहुंचाएं, हम अपने बच्चों तक भी कुरान पहुंचाएं। और फिर कुरान किस तरह पहुंचा, किस हैयत में पहुंचा, किस कैफियत में पहुंचा। अल्लाहु अकबर। कबीरा कुर्बान जाएं। सहाबाए किराम की भी बड़ी अजमतें, बड़ी शानें, जंगों में जनाबे वाला कितने हुफाज शहीद होते रहे कुरान की हिफाजत, दीन की हिफाजत के लिए। अल्लाहु अकबर। दरेक न किया, अपनी जानों की परवाह न की, कतरे गिरते रहे पर अजमत कुरान को सलामत रखा, दीन की अजमत को सलामत रखा। बारी आई अहले बैत अतहार की। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों, अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम, इस कुरान की हिफाजत उन्होंने कैसे की। फर्द वाहद मौजू के एतबार से तवज्जो। लजपाल नबी के गुलामों, मेरा अली हमारा अली, कुल्ले ईमान अली, हम जुल्फे उस्मान अली, मेरी जान अली। फरमाया कुरान देखो हाफिज तरावी में भी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ा जाएगा एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में कुरान को खत्म किया जाएगा, महीनों में खत्म किया जाएगा। लेकिन फरमाया देखो ना लोगों, अली की ये शान है, एक रकाब में पाँव होता है, दूसरी रकाब में बाद में जाता है, रब के कुरान की तिलावत पहले हो जाती है।
पूरे कुरान की तिलावत हो जाती है। अल-कुरान माली और अल-अली माल कुरान, फरमाया अली कुरान नाल, कुरान अली नाल, अल्लाहु अकबर कबीरा कुर्बान जाए। फिर अहले बैत तोहार की शान क्या है? फरमाया लोग तो मिंबरों पे कुरान पढ़ेंगे, लेकिन आओ ना ऐसा कुरान पहुंचाया, इतनी अजमतों से पहुंचाया, सर कट गया, धड़ कहीं है, सर कहीं है, टुकड़े टुकड़े जिस्म के हो गए। नेज़े की नोक पे चढ़ के जिसने कुरान सुनाया उसे हुसैन कहा जाता। पड़ा हुसैन के सर ने कुरान नेज़े पर, पड़ा हुसैन के सर ने कुरान नेज़े पर। यजीद सोच रहा है कि फिर कटा क्या है, यजीद सोच रहा है कि फिर कटा। कुरान नेज़े की नोक पे चलने की बाबत बड़ी बातें, लेकिन इतना जिसका बाबा जिसका नाना इतना यजीम हो, जिसके बाबा इतने यजीम हो, तो बेटा फिर नेज़े की नोक पे ही हसीन लगता है। हसीन लगता है क्योंकि हुसैन लगता है। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों, आना हैदर करार शेर खुदा, कितनी शान बनी है, कितनी अज़मतें बनी है। मेरे पाक नबी लजपाल नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखा 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना असहाबिही फजा अली। बोलो ना, पवे बंदा निक्का होवे समझदार ना समझ, फिर लड़कपन, फिर शबाब जवानी, फिर उधेड़ उम्र, फिर 80 साल, फिर बुजुर्ग, जितने भी हो ना, जो ही आख्या जाए ना मौला, ऊंची आवाज आ जाए मौला, ठंड नहीं पैंदी सीने जो मौला, और ऊंची वाला मौला। मेरे पाक नबी लजपाल नबी के गुलामों तवज्जो, हदीस पाक आखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना असहाबी फजा अलिय्यु, अल्लाहु अकबर, फयदमाउ ऐना औ कमा काल। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी है, अल्लाहु अकबर कबीरा, सोनी जमीन, सोना नबी, सोने सहाबा, अल्लाहु अकबर मस्जिद है। और मस्जिद में क्या हसीन माहौल होगा। आज बात उनकी की जाए रंग लग जाता है, जब बात वाला खुद मौजूद होगा कैसा वो समा होगा। जय लजपाल नबी के गुलामों, मेरे पाक नबी बैठे तशरीफ फरमाए, सारे सहाबा जमाए, अल्लाहु अकबर कबीरा। जहाँ पे अबू बकर भी हो, उमर जैसे जलीलुल कदर, उस्मान जैसे जलीलुल कदर, हैदर करार जैसे जलीलुल कदर, अबू ज़र गफ्फारी जैसे, सलमान फारसी जैसे सहाबा बैठे हो, उस महफिल की अजमतें क्या होगी। अल्लाहु अकबर। अहले दिल कहता है हाय हाय। अच्छा वैसे फिट होता है शेर, मैं किता कोई नहीं, आप ही फिट हो गया है, मैं को कर के ना आया, लेकिन आप ही फिट है कि कितने दिलकश तेरी महफिल के नजारे होंगे, कितने दिलकश तेरी महफिल के नजारे होंगे, कितने दिलकश तेरी महफिल के नजारे होंगे, जब तेरे सामने सब यार प्यारे होंगे, जब तेरे सामने सब यार प्यारे होंगे,
پاک نبی نے اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کے درمیان جب بھائی بھائی بن گئے، سارے بن گئے، جناب حیدر کرار کہیں گئے ہوئے تھے، اتنے میں بھائی بھائی سارے بن گئے، سارے بھائی بھائی جوڑا جوڑا بن گئے۔ فجاء علی 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 پھر علی آیا، مرتضیٰ آیا، جناب حیدر کرار آیا، کل ایمان آیا، ہم زلف عثمان آیا، او لوگوں کعبے کا گوہر آیا، سیدہ زہرا کا شوہر آیا، مرتضیٰ آیا، شیر خدا آئے، دیکھا کہ سارے جوڑا جوڑا کھڑے، فرمایا کیا بات ہو گئی؟ کہا بھائی بھائی بن گئے، آنکھوں سے پیدماؤ آئینہ، آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ میرے سونا نبی نے فرمایا علی روئے کیوں؟ علی روئے کیوں؟ عرض کیا سونیا سارے بھائی بھائی بن گئے لیکن میں تنہا رہ گیا۔ میرے پاک نبی نے بازو کھولے، نعرہ حیدری محبت، نعرہ حیدری محبت، ذرا جان باقی ہے، نعرہ حیدری۔ میرے پاک نبی نے بازو کھولے، فرمایا علی رونا، تیرا رونا مجھے برداشت نہیں، التا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی آجا سینے سے لگ جا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سینے نہ لاغ ہے نا جدو تک گیا نا سارے صحابہ، یہ منظر، اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان، فرمایا لا یبغضک الا منافق، فرمایا علی تیرے سے منافق ہی رکھے گا، مومن تجھ سے محبت ہی کرے گا۔ اللہ اکبر، جب محبت جناب والا ایمان، منافق مومن اور منافق کی پہچان جب سامنے نکھر کے سامنے آئی نا، صحابہ پھر نعرہ لایا، پتہ کیڑا؟ انہاں کیا سارے ہیں دریا، سارے ہیں دریا، ایسا ہے دری رینائے، سارے ہیں دریا، ایسا ہے دری رینائے، دم دم ہر ویلے، ایسا علی 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 کہنا ہے، دم دم ہر ویلے، اساں سارے ہیں، مل کے سارے کہہ دیو، اساں سارے، انہاں اتھے آکے آدھا سی اتھے آگ رہے ہیں، اساں سارے، تے اساں ہے تیری رینائے، دم دم ہر ویلے، محبت نال دم دم ہر ویلے۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے، آپ کو اللہ خوش رکھے، باتیں بڑی ہیں، اللہ اکبر۔ یار خود سوچو، حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، رمضان کی حسین بہاریں ہیں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے لیکن ٹو دی پوائنٹ بات، بس آخری باتیں اللہ اکبر کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن چونکہ ذمہ داری ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام کے سونا علی، پیارا علی، ویر مصطفیٰ علی، شان علی، اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں۔ لجپال نبی کے غلاموں چل رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری دن ہیں، آخری رات ہے، امام حسن مجتبیٰ کے گھر راحت فرما ہے، اٹھ کے جب سویرے چلے جو ہی مسجد کی طرف چلنے لگے، بطخیں آگے جناب والا شور کرنے لگی،
پرندے شور کرنے لگے، اللہ اکبر، دائیں بائیں سے اندھیرے میں پرندے کیا کر رکھے گے، لیکن قربان جائے واہ علی تیری شانوں اور تیری عظمتوں پہ قربان جائے، جب شور کی آواز آئی بطخیں آگے راستے میں آنے لگی، امام حسن مجتبی ان کو پیچھے ہٹانے لگے، ایک اور آپ کے ساتھ جناب والا وہ بھی چلتے چلتے جب یوں راستہ صاف کرنے لگا، فرمایا رہنے دو ان کو، آہو فغا کرنے دو ان کو، بولنے دو، یا علی بابا جان یہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اے میرے بیٹے، میری پہچان فقط انسانوں تک نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ علی سے پیار کر رہا۔ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، اتنے میں میرے سونے نبی علیہ السلام کا پیارا علی، آپ نے فرمایا رہنے دو، بابا جی بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا یہ رو رہی ہے، علی آپ نہ جاؤ، علی ہم سے جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اہل دل کہتا ہے کہ عشق جنا دی وہ ہڈی رچیا اے رونا کم نہا اے ملدے روندے اے بچھڑے روندے تے روندے ٹر دیا راوا۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، عبد الرحمن ابن ملجم لانتی، کائنات کا لانتی، سب سے بڑا لانتی، اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمانا، پہلی امت میں لانتی جس نے نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی باتیں کاٹی تھی وہ لانتی تھا، اور اس امت کا سب سے بڑا لانتی سونے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ اے علی جو تجھے خون سے رنگے گا وہ میری امت کا سب سے بڑا لانتی ہوگا۔ میرے پاک علی لجپال نبی علیہ السلام کے ویر علی، قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، مسجد میں گئے نماز فجر میں، اللہ اکبر، اس نے ایک ہی وار زیر علو تلوار سے کیا، اللہ اکبر، جرت کس کی تھی کہ علی کا کوئی سامنا کر سکے؟ جب نماز میں علی گئے، جانتے تھے سارے کہ جو ہی علی بارگاہ خدا میں جاتے ہیں آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے خوف خدا کی وجہ سے، کیونکہ سجدے کے اندر جو رب سے سرگوشی کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، یہودی نے بھی آکھیا سی کہ علی جس رب نو سجدہ کر دیں اس نو کدے تکیا بھی ہے، تو میرے پاک علی نے فرمایا اے یہودیہ، علی دوسرا سجدہ ہی تب تک نہیں کرتا جب تک رب کے جلووں کا دیدار نہ کیا جائے۔ علی جو ہی نماز میں گئے وار اس نے کیا، کن پٹی تک تلوار آ گئی، خون سے مسجد رنگین ہو گئی۔ میرے پاک مولا علی پلٹ کے آئے، 19 گزری، 20 گزری، 21 رمضان کی جناب والا صبح آواز بلند ہو گئی، فزت برب الکعبہ، اوہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، قاتل کو پکڑا گیا، میرے پاک مولا علی کے سامنے لایا گیا، کہا گیا کہ یہ قاتل ہے آپ کا، بدلہ اس سے لیا جائے، قتل اس کو کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ فرمایا لا اے قاتل، تجھے آخری تمنا تیری کیا ہے، اس وقت تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پیاس بڑی لگی ہے، حیدر کرار کے لیے بڑا سونا میٹھا شربت بنا تھا، میرے پاک علی لجپال علی پیرو کا پیر علی اسی شربت کو اٹھا کے فرمایا میرے قاتل کو پلایا جائے۔ وہاں لجپالا کیا بات ہے، عرض کیا سونیا یہ کیا بات ہوئی، سزا کے بجائے قاتل کو پانی؟ فرمایا اس کی خیالوں کی تربیت ہے، میری تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ نہیں ویسے جس لئے جا رہے سن نا تو بدخواں بھی اس لئے علی علی نہیں کیتا، نہ ہے وہ نہ جاؤ، ہیں جی اللہ اکبر، علی نہ جاؤ، آج سے یہ چہرہ میں نظر نہیں آئے گا، نہ جاؤ، اللہ اکبر۔ جو بدخواں کر سکتی ہیں، چرند پرند کر سکتے ہیں، علی علی تا اشرف المخلوقات نہ کرائے تھا، پھر وہی چنگے نہیں،
ہوں ذرا ہاتھ نو چاہو ہاتھ رکھو ہاتھ میں چاہی بیٹھا ہے ہاتھ رکھو ہاتھ چاہو ہاں جی برائے مہربانی ہاتھ چاہو مومن منافق کی پہچان جو ذکر علی ہے آؤ واہ جی واہ اساں سارے دری 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 اور زندہ باد مل کے محبت ہے اساں سارے دریا ایسا ہے دم دم حال اسالی نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری پاک نبی حیدر حیدر اللہ سلامتی عطا اللہ خوش رکھا میرے پاک نبی جس جنگ میں شریک ہوئے اسے غزوہ کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے غزوہ کہا جاتا ہے ایک جگہ پہ حضور خود نہیں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ کو سپہ سالار بنا کے نہ بھیجا اس جنگ میں اور پیچھے ہاتھ اٹھ گئے میرے نبی کے عرض کیا اللہم لا تمیتنی یا اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی مدینہ میں نہ آ جائے علی پلٹ کے نہ آ جائے اللہ اکبر کیا محبت تھی یار کیا شان تھی جس کو علی نے اٹھایا ان کو بھی سلام اللہ اکبر میرا نبی جن کے کندھوں پہ آئے انہیں بھی سلام اور جس کو میرے نبی نے جس علی کو اٹھایا اسے بھی کروڑوں سلام نعرہ تکبیر سارے بولو ایک باری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اونچی والا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑے بندے آتے ہیں نہیں جی پھر تکو جی پھر وہ مناریاں توڑیاں نے وہ تکو جی پھر منار توڑے نے جی شکر کرو منار ٹوٹے نہیں کہ سر نہیں ٹوٹے ہیں جی جانتے تھے ایسا کوئی نا پر کروڑا سلام انہوں نے ہوئی ہیں جی پہویں جتھے تے بھی ایسا توڑ نہیں چھوڑیاں مناریاں انہوں وہ پاپڑا کے کیا آتے ہیں پاپڑا پاپڑا نہیں ادھر کو نہیں پتا کوئی پتا جی وہ توڑ چھوڑیا نے بادشاہ انہوں نے ملیا میٹ کر چھوڑیا نے اللہ اکبر لیکن کئی بڑے ہم درد بندے نہیں جی پھر زیادتی ہے تک وہ جی پھر وہ حکومت آخدی ہے جی کہ اے ملک کی چرمن وہ پھر انہوں نے کیوں چھیڑیا نے جی پھر نہیں چھیڑنا چاہیے بڑے ہمدرد امی پہ میں ناراض ہوئے تھا ہمدرد انہوں نے ہمدردیاں تیرے چچے لگ دیں اڈا ہمدرد ہیں انہیں جی پھر حکومت خالی حکومت نہیں آکھیا اتھا رون مرزائیاں نو شریعت بھی آدھی ہے ٹھیک ہے ہندو کافر رب ہے ذمی بن کر رون لیکن بندے دے پتر بن کر رون مطلب ہے کہ بس خالی رون اپنا بک بک کا پرچار نہیں کر سکتے اپنے دین کا پرچار جتھے اے نظر آیا نے کہ جی حکومت اجازت دیتی ہے رون دا پھر چھیڑیا کیوں نے جا گیا تو اتھے اے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے چھیڑیا تا ہے جو انہوں نے اسنو چھیڑیا اپنے دین کا وہ پرچار نہیں کر سکتے اس کی ممانت ہے ایک طرف وہ ایک کہنے کرن لا دوے رکھ اگر یہ ہے تو پھر وہ پرچار کر رہے تھے اس لیے چھیڑا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بچہ بچہ نوجوان اور ہر بابے کے گھر سے صدا آتی ہے تاجدار ختم نبوت او بولو لوگوں سارے بولو تاجدار ختم نبوت اور ہر بچہ بچہ یہ پکار کے کہتا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور تاجدار ختم نبوت اللہ آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین